اچھا، میت والے گھروں میں کہتے ہیں کہ عید والے دن جا کر کسی کے گھر پہ اگر میت ہوئی ہے، چاہے 1 مہینہ ہی ہوا ہے یا 15 دن یا 4 دن یا 5 دن، یعنی پہلی عید ہے ان کی اس میت کے بعد، تو سارا خاندان جمع ہو جاتا ہے ایک سوگ کی صورت بنانے کے لیے، رونے کے لیے، وہاں بیٹھنے کے لیے اور دوبارہ ان کے غموں کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ عید ان کے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے سب کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے، تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ان کے غم کو منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، بلکہ غم کو کم کرنے کے لیے جانا جائز ہے کہ ہم سارے اگر جا رہے ہیں تو وہاں جا کر یہ تذکرے کر کر کے اگلوں کو نہ رلائیں۔ یاد خود سے آ جائے، بات نکل آئے تو وہ بات الگ ہے، لیکن ایک ماحول بنا کر کے ہمارے اندر رسم ہے، پہلی عید ہوگی تو سارے جائیں گے اور ایک ماحول بنائیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے دین میں۔ عید ان کے لیے بھی ویسی ہی ہے جیسی ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مرضیوں میں سے کچھ مرضیاں پوری ہو گئیں، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے اس کے پاس چلے گئے، ہم اس کی رضا پہ راضی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلے گئے، جانا میں نے اور آپ نے بھی ہے۔ تو غم منا منا کے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ عادت ہے، جب ملیں گے وہ پورے ایک بین کی صورت، ایک پھوڑی ہمارے پنجابیوں میں کہتے ہیں، وہ پھوڑی ڈالنے کی ایک بین کی صورت، سب بیٹھ بیٹھ کے سر ملا ملا کے اونچی اونچی آواز میں نوحے کرتی ہیں، روتی ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اور پھر ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مرنے والے کو تکلیف ہوگی۔ مرنے والے کا بیچارے کا کیا قصور اس میں جو اس کو تکلیف ہوگی؟ اس کو کیوں تکلیف ہوگی؟ یہ تو آپ کے عمل ہیں، آپ کو گناہ مل رہا ہے، وہ بیچارہ تھوڑی کہہ کے گیا تھا آپ کو کہ اس طرح بین کر کر کے رو، اس کو پٹو۔ یہ تو ہمارے عمل ہیں، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ عید والے دن ان کے گھر جائیں، بے شک جائیں، لیکن عید کی خوشیاں منانے جائیں، ان کو پریشان کرنے نہ جائیں۔ اور ان کو کپڑے نہیں بنانے دیے جاتے، ان کو عید نہیں منانے دی جاتی کہ پہلی عید ہے، دیکھو کیسے بغیرت ہے، کپڑے بنا کے بیٹھے ہوئے، پہن کے بیٹھے ہوئے۔ ایسے نہ کریں، اللہ کا واسطہ۔ جو چیز ہماری شریعت میں نہیں ہے اس پہ زور نہ دیں، جو چیز شریعت میں ہے اس پر زور دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا احکام دیے۔ میت والے گھر میں صرف 3 دن سوگ ہے، اس کے بعد ان کی عید بھی ہے، ان کی شادیاں بھی ہیں، ان کی سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کریں گے جیسے عام لوگ کرتے ہیں۔ نہ تو وہ خوشی مناتے وقت بالکل پاگل ہو جائیں گے، نہ ہی غم مناتے وقت بالکل دیوانے ہو جائیں گے۔ ہر چیز کے بارے میں شریعت ہمیں ایک دائرہ دے کر گئی ہے، کچھ احکامات ہیں، ان پر عمل کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اچھا، میت والے گھروں میں کہتے ہیں کہ عید والے دن جا کر کسی کے گھر پہ اگر میت ہوئی ہے، چاہے 1 مہینہ ہی ہوا ہے یا 15 دن یا 4 دن یا 5 دن، یعنی پہلی عید ہے ان کی اس میت کے بعد، تو سارا خاندان جمع ہو جاتا ہے ایک سوگ کی صورت بنانے کے لیے، رونے کے لیے، وہاں بیٹھنے کے لیے اور دوبارہ ان کے غموں کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ عید ان کے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے سب کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے، تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ان کے غم کو منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، بلکہ غم کو کم کرنے کے لیے جانا جائز ہے کہ ہم سارے اگر جا رہے ہیں تو وہاں جا کر یہ تذکرے کر کر کے اگلوں کو نہ رلائیں۔ یاد خود سے آ جائے، بات نکل آئے تو وہ بات الگ ہے، لیکن ایک ماحول بنا کر کے ہمارے اندر رسم ہے، پہلی عید ہوگی تو سارے جائیں گے اور ایک ماحول بنائیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے دین میں۔ عید ان کے لیے بھی ویسی ہی ہے جیسی ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مرضیوں میں سے کچھ مرضیاں پوری ہو گئیں، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے اس کے پاس چلے گئے، ہم اس کی رضا پہ راضی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلے گئے، جانا میں نے اور آپ نے بھی ہے۔
تو غم منا منا کے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ عادت ہے، جب ملیں گے وہ پورے ایک بین کی صورت، ایک پھوڑی ہمارے پنجابیوں میں کہتے ہیں، وہ پھوڑی ڈالنے کی ایک بین کی صورت، سب بیٹھ بیٹھ کے سر ملا ملا کے اونچی اونچی آواز میں نوحے کرتی ہیں، روتی ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اور پھر ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مرنے والے کو تکلیف ہوگی۔ مرنے والے کا بیچارے کا کیا قصور اس میں جو اس کو تکلیف ہوگی؟ اس کو کیوں تکلیف ہوگی؟ یہ تو آپ کے عمل ہیں، آپ کو گناہ مل رہا ہے۔ وہ بیچارہ تھوڑی کہہ کے گیا تھا آپ کو کہ اس طرح بین کر کر کے رو، اس کو پٹو۔ یہ تو ہمارے عمل ہیں، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ عید والے دن ان کے گھر جائیں، بے شک جائیں، لیکن عید کی خوشیاں منانے جائیں، ان کو پریشان کرنے نہ جائیں۔ اور ان کو کپڑے نہیں بنانے دیے جاتے، ان کو عید نہیں منانے دی جاتی کہ پہلی عید ہے، دیکھو کیسے بغیرت ہے، کپڑے بنا کے بیٹھے ہوئے، پہن کے بیٹھے ہوئے۔ ایسے نہ کریں، اللہ کا واسطہ۔ جو چیز ہماری شریعت میں نہیں ہے اس پہ زور نہ دیں۔ جو چیز شریعت میں ہے اس پر زور دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا احکام دیے۔ میت والے گھر میں صرف 3 دن سوگ ہے، اس کے بعد ان کی عید بھی ہے، ان کی شادیاں بھی ہیں، ان کی سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کریں گے جیسے عام لوگ کرتے ہیں۔ نہ تو وہ خوشی مناتے وقت بالکل پاگل ہو جائیں گے، نہ ہی غم مناتے وقت بالکل دیوانے ہو جائیں گے۔ ہر چیز کے بارے میں شریعت ہمیں ایک دائرہ دے کر گئی ہے، کچھ احکامات ہیں، ان پر عمل کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اچھا، میت والے گھروں میں کہتے ہیں کہ عید والے دن جا کر کسی کے گھر پہ اگر میت ہوئی ہے، چاہے 1 مہینہ ہی ہوا ہے یا 15 دن یا 4 دن یا 5 دن، یعنی پہلی عید ہے ان کی اس میت کے بعد، تو سارا خاندان جمع ہو جاتا ہے ایک سوگ کی صورت بنانے کے لیے، رونے کے لیے، وہاں بیٹھنے کے لیے، اور دوبارہ ان کے غموں کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ عید ان کے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے سب کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے، تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ان کے غم کو منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، بلکہ غم کو کم کرنے کے لیے جانا جائز ہے کہ ہم سارے اگر جا رہے ہیں تو وہاں جا کر یہ تذکرے کر کر کے اگلوں کو نہ رلائیں۔ یاد خود سے آ جائے، بات نکل آئے تو وہ بات الگ ہے، لیکن ایک ماحول بنا کر کے ہمارے اندر رسم ہے، پہلی عید ہوگی تو سارے جائیں گے اور ایک ماحول بنائیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے دین میں۔ عید ان کے لیے بھی ویسی ہی ہے جیسی ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مرضیوں میں سے کچھ مرضیاں پوری ہو گئیں، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے اس کے پاس چلے گئے، ہم اس کی رضا پہ راضی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلے گئے، جانا میں نے اور آپ نے بھی ہے۔ تو غم منا منا کے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ عادت ہے، جب ملیں گے وہ پورے ایک بین کی صورت، ایک پھوڑی ہمارے پنجابیوں میں کہتے ہیں، وہ پھوڑی ڈالنے کی ایک بین کی صورت، سب بیٹھ بیٹھ کے سر ملا ملا کے اونچی اونچی آواز میں نوحے کرتی ہیں، روتی ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اور پھر ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مرنے والے کو تکلیف ہوگی۔ مرنے والے کا بیچارے کا کیا قصور اس میں جو اس کو تکلیف ہوگی؟ اس کو کیوں تکلیف ہوگی؟ یہ تو آپ کے عمل ہیں، آپ کو گناہ مل رہا ہے۔ وہ بیچارہ تھوڑی کہہ کے گیا تھا آپ کو کہ اس طرح بین کر کر کے رو، اس کو پٹو۔ یہ تو ہمارے عمل ہیں، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ عید والے دن ان کے گھر جائیں، بے شک جائیں، لیکن عید کی خوشیاں منانے جائیں، ان کو پریشان کرنے نہ جائیں۔ اور ان کو کپڑے نہیں بنانے دیے جاتے، ان کو عید نہیں منانے دی جاتی کہ پہلی عید ہے، دیکھو کیسے بغیرت ہے، کپڑے بنا کے بیٹھے ہوئے، پہن کے بیٹھے ہوئے۔ ایسے نہ کریں، اللہ کا واسطہ۔ جو چیز ہماری شریعت میں نہیں ہے اس پہ زور نہ دیں۔ جو چیز شریعت میں ہے اس پر زور دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا احکام دیے۔ میت والے گھر میں صرف 3 دن سوگ ہے، اس کے بعد ان کی عید بھی ہے، ان کی شادیاں بھی ہیں، ان کی سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کریں گے جیسے عام لوگ کرتے ہیں۔ نہ تو وہ خوشی مناتے وقت بالکل پاگل ہو جائیں گے، نہ ہی غم مناتے وقت بالکل دیوانے ہو جائیں گے۔ ہر چیز کے بارے میں شریعت ہمیں ایک دائرہ دے کر گئی ہے، کچھ احکامات ہیں، ان پر عمل کریں گے ہم انشاءاللہ۔